اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی بندہ نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ حضرات، آج کا دن تاریخ اسلام کے اندر بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ ختم ہو کے دوسری تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ اس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سانحہ پیش آیا۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سسر نبی مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب، آپ اپنی زندگی کا آخری حج کر کے واپس تشریف لا رہے تھے۔ 26 ذوالحج کی تاریخ تھی، تو رستے کے اندر آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھ کو شہادت کی موت عطا کرنا۔ جس بندے نے آپ کو شہید کیا اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی۔ جب آپ شہید ہوئے، آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی، اور شہادت کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک کے اندر حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پہلو کے اندر آپ کو جو ہے وہ جگہ عطا کی گئی۔ 63 برس کی عمر آپ نے پائی، اور جو اولین صحابہ کرام تھے ان کے اندر آپ کا نام نامی جو ہے وہ آتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے، بین کو مارا، قرآن سنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محفل تک پہنچے۔ دور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ یہ جب عمر چل کے آ رہے تھے نا، قدرت عمر بن خطاب کو چلا کے لا رہی تھی، اس وقت تک 39 صحابہ کرام 39 صحابہ جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ایک طرف سے حضرت امیر حمزہ نے پکڑا ہوا، دوسری طرف سے کسی دوسرے صحابی نے پکڑا ہوا۔ تو کسی نے کہا عمر بن خطاب آ رہا ہے، خیر نہیں لگتی، ہاں، کیونکہ اسلام کے بہت بڑے وہ ایک دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر آ رہا ہے تو آنے دو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل کے رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر، ہاں، کس ما جا ابکا یبنا عمر، اے عمر کس چیز نے تم کو یہاں تک لے کے آئی، کون سی چیز تم کو یہاں تک لے کے آئی ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میں سچے دل سے کلمہ اسلام پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کلمہ اسلام پڑھا، نماز کا وقت ہوا، دار ارقم کے اندر صحابہ کرام جو ہے وہ رہائش پذیر تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر میرے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نماز یہیں پہ پڑھنی ہے تو پھر عمر کی جو ہے وہ ایمان لانے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ آج کے بعد جو ہے سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی فضاؤں کے اندر انشاءاللہ جا کر نماز جو ہے وہ ادا کیا کریں گے۔ تو خانہ کعبہ کی فضا کے اندر مسلمانوں نے جا کر نماز ادا کی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جب آئے تو ہم سارے دلیر ہو گئے، تگڑے ہو گئے، گویا کہ طاقتور ہو گئے۔ تو یہ اسی طرح لگتا تھا کہ عمر کیا ملے، عمر گویا کہ اسلام کو ایک عزت مل گئی، عمر اسلام کو ایک وقار مل گیا، ایک توقیر مل گئی۔ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ جناب مرید مصطفیٰ ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن پھیلا کر اور اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ، حدیث کے اندر آتا ہے 2 حدیثیں، ایک حدیث یہ ہے کہ یا اللہ 2 عمروں کے اندر سے ایک عمر عطا کر دے، یا عمر بن حشام عطا کر دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے۔ اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ آتے خاصہ، اے اللہ اسلام کو خاص طور پر، خصوصی طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اللہ عزت عطا فرما، توقیر عطا فرما۔ دوسری بات، حدیث کے اندر بہت سارے اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ شیطان اور شیطان کے اثرات سے کیسے بچنا ہے۔ یہ بھی میں حدیث یہاں پر بیان کر چکا ہوں کہ جب اذان ہوتی ہے، شیطان جتنی دیر دور تک اذان کی آواز جاتی شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ وہاں سے آبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کہ جن کے بارے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب تم آ رہے ہو یا رستے سے گزر رہے ہو سامنے سے شیطان آ جائے، شیطان تم کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، شیطان تم کو دیکھ کر دوڑ لگا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر امہات المومنین یعنی رسول اللہ کی گھر والیاں بھی تشریف فرما تھیں، تو قریش کی کچھ عورتیں آ کے امہات المومنین کے ذریعے سے مسئلے وغیرہ پوچھ رہی تھیں، سوال کر رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دے رہے تھے۔ مسئلہ موضوع یہ چل رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی ہمارا جو خرچہ ہے وہ کم ہے، ہمارا نان نفقہ خرچہ جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ اتنی دیر کے اندر دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، یوں ہی عمر نے قدم اندر رکھا، ساری کی ساری قریش کی جو عورتیں ہیں وہ جلد سے جلد پردے کے پیچھے چلی گئیں اور خاموشی اختیار کر لی۔ جب حضرت عمر نے جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، آپ تبسم کیوں بکھیر رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر یہ بڑی اونچی اونچی بول رہی تھی، ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، جو ہی تیرا نام سنا ہے تم نے قدم اندر رکھا ہے تو دوڑ کے پردے کے پیچھے چلی گئی ہیں اور خاموشی اختیار کر لی ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے رسول ان کے لیے یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ میری بجائے آپ سے زیادہ ڈریں، اس چیز کے آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ زیادہ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ سے زیادہ ڈریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بات تو اسی طرح ہی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے ان عورتوں سے کہا کہ کیا تم اللہ کے رسول کی نسبت مجھ سے زیادہ کیوں ڈرتی ہو؟ وہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے شائستہ مزاج ہیں، آپ بڑی سخت طبیعت کے ہو، آپ بڑے جلالی مزاج کو، اس وجہ سے آپ سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اس موقع کے اوپر، اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تو قریش کی عورتیں ہیں نا، عورتیں تو ویسے بزدل ہوتی ہیں، ڈرپوک ہوتی ہیں، اگر تم چل رہے ہو نا راستے کے اوپر تو اللہ کے رسول نے فرمایا ماں لقیک الشیطان، اے عمر جس راستے سے آپ گزر رہے ہو، جس راہ کے اوپر آپ چل رہے ہو، شیطان سامنے سے دیکھ لے، شیطان جو ہے وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر کئی جگہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی کہا، جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ المنورہ کے ایک باغ کے اندر داخل ہوا تو ہم اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں کی منڈیر کے اوپر یا باڑ کے اوپر ہم بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری اب دروازہ کھٹکھٹایا جائے، جو بھی دروازہ کھٹکھٹائے گا دروازہ کھولتے ہی ابشروہ بالجنہ، جو بھی دروازے کے اوپر آئے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اب بھی جو داخل ہوگا اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ پھر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہیں، پھر میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دروازے کے اوپر دستک دی تو میں نے دروازہ کھولا تو ان کو جنت کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو دروازہ کھٹکھٹائے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے دیکھا ایک کھیت کے کنارے کے اوپر کنواں ہے۔ اب کھیت جو ہے اس کو پانی کی اشد ضرورت ہے، فصل پیدا ہونے سے پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کی کرنوں کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کی روشنائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کھیت کو پانی دینے والا کوئی نہیں۔ اچانک میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک بندہ آیا جس کا نام ہے ابو بکر، اس نے چند ڈول پانی کے نکالے تو ابو بکر چونکہ تھوڑے نرم طبیعت کے تھے، ابو بکر تھک گئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ایک بندہ آیا جس کا نام تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اس نے اتنی ہمت سے، اتنی جوان مردی سے، اتنی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ کنویں کے اندر سے پانی کے ڈول نکال کر کھیت کو سیراب کرنا شروع کیا کہ کھیت کی منڈیروں کے اوپر سے پانی چھلک کے باہر آنا شروع ہو گیا۔ تو فرمایا ان کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک اور خواب بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا مجھ کو جنت
جنت کے مناظر پیش کیے گئے تو میں نے جنت کے اندر دیکھا حضرت ابو طلحہ رسول اللہ کے جلیل القدر سے صحابی ہیں، فرمایا ابو طلحہ کی بیوی رمیشہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت کے اندر جو ہے چل رہی ہے، یا جنت کے اندر اللہ نے اس کو جگہ عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا میں نے جنت کے اندر قدموں کی چاپ سنائی، مجھے جنت کے اندر قدموں کی چاپ سنائی دی جو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ پھر فرمایا مجھے ایک محل دکھایا گیا جو بڑا ہی خوبصورت محل تھا، تو میں نے سوال کیا یہ محل کس کا ہے؟ اس محل کے ایک کونے کے اندر ایک عورت جو ہے یا جنت کی حور کہہ لیں وہ وضو کر رہی تھی، تو مجھ کو بتایا گیا یہ آپ کے صحابی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب مجھے عمر تیرا نام لیا گیا میں الٹے پاؤں واپس باہر نکل آیا، ہاں تو فذکرت غیرتہ فتولیت مدبرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر جب تیرا نام لیا گیا نا مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، عمر بڑی غیرت والا ہے، یہ محل عمر کا ہے، اس کے اندر ایک دوشیزہ ایک خاتون جو ہے وہ وضو کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں آپ سے کیا غیرت کھاؤں گا؟ تو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ ہماری جو ایمان کی جان ہیں، ہمارے ایمان کی روح ہیں، ہم تک جو دین پہنچا ہے، جو قرآن کی تعلیمات پہنچی ہیں، جو احادیث کی روشنائی پہنچی ہیں، ان کے اندر سب سے بڑا جو ذریعہ ہیں، سب سے بڑا جو سبب ہیں، سب سے بڑا جو میڈیا ہیں جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ حضرت عمر کا آج یوم شہادت ہے۔ آخری میں گزارش کر رہا ہوں، حضرت عمر بن خطاب نے بھیجا اپنے بیٹے کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، اور زکوٰۃ جب اکٹھی کی گئی اچھا خاصا مال جمع ہو گیا۔ کسی مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ ان پیسوں سے سونا خریدو، جو سونے کا نفع ہوگا منافع ہوگا وہ پاس رکھ لینا، بیت المال کا جو روپیہ ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کروا دینا۔ تو وہ واپس تشریف لائے، حضرت عمر کے بیٹے فرمانے لگے امیر المومنین یہ میں نے مال اکٹھا کیا تھا، اس سے میں نے سونا خریدا، یہ میری بچت ہے، یہ میرا منافع ہے، اور یہ اصل بیت المال کا مال ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نا یہ بیت المال کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے، آپ نے استعمال کیا جو نفع ہے وہ بھی بیت المال کے اندر جمع ہوگا، اور جو اصل مال ہے جو اصل زکوٰۃ ہے وہ بھی بیت المال کے اندر ہی جمع ہوگی۔